بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یہ اردو سوالات کے حوالے سے کچھ اور اردو کے کویسچنز ہیں جو کہ بہت اہم ہیں آبجیکٹیو کے لیے، PPSC کے لیے، کسی بھی جاب ایگزام کے لیے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے اور ان کی جو کتاب ہے ضرب کلیم اس میں ہے۔ انگلش میں ہے یہ لافنگ اسٹاک، ملامت کرنا، یعنی اپنے جب انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، جب انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی بھول چوک ہو جاتی ہے، دیوانہ ہو جانا، گو میڈ دیوانہ۔ بابا اردو، بابا قوم، بابا صحافت یہ لقب ہے۔ بابا اردو، بابا قوم، بابا صحافت یہ لقب ہیں تینوں۔ رئیس المتغزلین، جگر مراد آبادی کو کہتے ہیں۔ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پر تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ احمد فراز کا یہ شعر ہے۔ بانگ درا میں بچوں کے لیے علامہ اقبال نے 7 نظمیں لکھی ہیں۔ بانگ درا میں بچوں کے لیے علامہ اقبال نے 7 نظمیں لکھی ہیں۔ حضرت انسان جو علامہ اقبال کی نظم ہے یہ بال جبریل میں ہے۔ اردو نظم کا پہلا شاعر نذیر اکبر آبادی ہے۔ اردو نظم کے حوالے سے دیکھا جائے تو پہلا شاعر نذیر اکبر آبادی ہے۔ اردو کی پہلی گرامر انشاء اللہ خان انشا نے لکھی ہے۔ بلبل ہند مرزا داغ دہلوی کی کتاب ہے۔ بلبل ہند مرزا داغ دہلوی کی کتاب ہے۔ آوارہ گرد کے ڈائری ابن انشا کی کتاب ہے۔ ٹیپو سلطان کی وصیت جو ہے یہ ایک نظم ہے، یہ بھی ضرب کلیم میں ہے جو کہ علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں مولانا رومی کا بھی ذکر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی جو کہ فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں اور وہ مشہور ہیں مثنوی معنوی کے حوالے سے، انہوں نے مثنوی معنوی لکھی ہے۔ مولانا شمس تبریز کے یہ روحانی شاگرد رہ چکے ہیں۔ رباعی 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور 2 شعروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ رباعی میں 2 شعر ہوتے ہیں اور 4 مصرے۔ غزل در غزل بغیر مقطع کے غزل۔ غزل در غزل سے مراد یہ ہے کہ مقطع کے بغیر غزل، ایک غزل لکھی پھر اسی قافیہ ردیف میں ایک اور غزل لکھ دی، پھر اور لکھ دی، جب تک مقطع نہیں آتا تب تک غزل در غزل لکھتے جانا بغیر مقطع کے۔ خدا کے غیظ و غضب سے ڈرو۔ شش و پنج میں پڑھنا محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی ہے، یعنی عام بول چال میں بھی بولا جاتا ہے اور محاورتاً بھی اسے بولا جاتا ہے۔ گندی کرنا محاورہ بھی ہے، روزمرہ بھی، یہ بھی شش و پنج کی طرح ہی ہے، یعنی محاورتاً بھی اس کو بولا جاتا ہے، عام بول چال میں روزمرہ بھی بولا جاتا ہے۔ شاعر کی حیثیت سے شاعری کے سب سے زیادہ الفاظ اکبر آبادی نے کہے ہیں۔ سید الشہداء لقب ہے۔ مصفی اردو کے ریختہ دور سے تعلق رکھتے تھے۔ مصفی جی، آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔